اس بات سے جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو مجھے ناہید خان کا وہ انٹرویو جو ہے وہ یاد آ گیا. شاید آپ احباب بھی اس انٹرویو سے بخوبی واقف ہوں کہ جو ناہید خان نے کہا تھا کہ جب راولپنڈی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے جلسے کے اوپر دھماکہ ہوا تو 2 دھماکے ہوئے تھے. تو کہتا ہے کہ جب پہلا دھماکہ ہوا تو ہم سب نیچے گر پڑے, تو نیچے پڑے ہوئے تھے تو میں اٹھنے لگا تو محترمہ بے نظیر نے کہا کہ ابھی نہ اٹھیے, ابھی ایک اور ہوگا, ابھی ایک اور ہوگا. کیونکہ جو پہلا کیا جاتا ہے نا وہ تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, اصل دھماکہ دوسرا ہوتا ہے اور یہی اصل ہوتا ہے, اور اسی کے لیے جو ہے وہ پہلا جال بچھایا جاتا ہے. تو دوستان محترم, یہ جو کرونا وائرس ہے یہ پہلا دھماکہ ہے, پہلا دھماکہ ہے. ابھی اور دھماکے ہونے ہیں, ابھی آخری اور فائنل دھماکہ جو ہے وہ بعد میں ہوگا. تو یہ بالکل جو ہے یہ پہلا دھماکہ ہے. تو وہ بالکل توقعات کے عین مطابق پورا ہو رہا ہے. تبھی تو یہودی میگزین فخریہ کہتا ہے کہ سب کچھ طے شدہ منصوبے کے تحت ہمارے کنٹرول میں ہے. نمبر دو ہے بگ گورنمنٹ جسے سپر گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے. اس سے مراد عالمی حکومت ہے. اس بڑی حکومت کو یہودی دنا بزرگ کی خفیہ دستاویزات دیلیومینیٹائی پروٹوکولز میں سپر گورنمنٹ کے نام سے بار بار بیان کیا گیا ہے. اس کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں جن کے مطابق پوری دنیا کی ایک ہی عالمی سپر گورنمنٹ بنائی جائے گی, پوری دنیا کی ایک ہی عالمی سپر گورنمنٹ بنائی جائے گی جس کا حکمران فرعون و نمرود کی طرح پوری دنیا پر اپنے مسیحا کے ذریعے حکمرانی کرے گا, اپنی مسیحا کے ذریعے حکمرانی کرے گا. یہاں یہ بتانا بھی ضروری سمجھوں گا کہ ان کی عالمی حکومت بن چکی ہے, عالمی حکومت ان کی بن چکی ہے, ابھی اس کا اعلان کرنا باقی ہے, اور اس کا نام ہے اقوام متحدہ کے نام سے. صرف اعلان کرنا جو ہے وہ ابھی تک باقی ہے. ان کا منصوبہ یہ ہے کہ مستقبل میں کسی بھی وقت دنیا میں جو ہے کرائسس پیدا کرے گا, کرائسس پیدا کر کے, تبدیلی پیدا کر کے اس عالمی سپر گورنمنٹ قرار دے دیا جائے گا, اور اس حکومت کی باغ دوڑ یہودی نسل ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دی جائے گی جو یہودیوں کو چھوڑ کے باقی سب کو اپنا غلام بنا لے گا. یہودیوں کو چھوڑ کے ایسے یہودی نسل شخص کو اس کا جو ہے وہ حکمران بنایا جائے گا. اقوام متحدہ کے جو بھی ادارے ہوں گے انہیں وزارتوں میں تبدیل کر دیا جائے گا, عالمی سپر گورنمنٹ قرار دے دیا جائے گا, اور اس حکومت کی باغ دوڑ اس یہودی نسل شخص کے ہاتھ میں ہوگی. تو دوستان محترم, اب موجودہ دور میں آ جائیں. برطانوی وزیر اعظم سے لے کر کے بہت سے عالمی رہنماؤں نے اب کھل کر کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایک عالمی حکومت بننی چاہیے. اب یہ برطانوی وزیر اعظم نے بھی کہا, اور اسی طرح اور جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا, اور بعض بار انٹرویوز میں انہوں نے اس بات کو انٹروڈکشن کروایا, لوگوں تک پہنچایا کہ اب ایک عالمی جو ہے وہ حکومت بننی چاہیے تاکہ جو تمام معاملات ہیں, تمام دنیا کے معاملات اس عالمی حکومت اور عالمی گورنمنٹ کے پاس موجود ہوں, تو ان کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں. تو اگر اقوام متحدہ کا کوئی ایسا حکمران بن جائے جو ویکسین دینے کا اعلان کر دے, اب کوئی بھی ہے اقوام متحدہ میں سے, اقوام متحدہ کے اراکین میں سے کوئی بھی ایسا شخص اگر حکمران بن جاتا ہے تو وہ جناب والا ویکسین دینے کا اعلان کر دیتا ہے, تو وہ دنیا کا کون سا ملک ہوگا جو اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا؟ بھئی تسلیم تو کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی اور چانس بھی تو نہیں ہے نا, تسلیم تو کرنا پڑے گا نا, تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور چانس بھی نہیں بچے گا. تو دوستان محترم, یہ ایک سوچی سمجھی جو ہے یہ کہہ لو کہ پلان کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نمبر 1 ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. نمبر 2 وہ بگ گورنمنٹ, عالمی سپر گورنمنٹ. تو نمبر 3 پہ اس جو خفیہ پلانز اکانومسٹ میگزین کے اندر جو بیان کیا گیا, نمبر 3 پہ جس کو رکھا گیا تھا وہ تھا لبرٹی. اس کا مطلب ہے آزادی. یہاں آزادی سے مراد دنیا کو جو آزادی حاصل ہے اس کو کنٹرول
اس خفیہ ہاتھ کے پاس ہو جو اکانومسٹ نے بطور علامت اپنے کور فوٹو پر نمایاں کیا ہے۔ اکانومسٹ میگزین اگر لینا تو اس کے اوپر ایک ہاتھ بنایا، ایک ہاتھ کی انہوں نے تصویر بنائی ہے، ایک ہاتھ کی تصویر بنائی ہے، وہی انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اصل میں یہ خفیہ ہاتھ جو ہے یہ تمام معاملات سنبھال رہا ہے، تمام معاملات اس کے انڈر کنٹرول ہے۔ تو یہ وہ خفیہ ہاتھ ہے جو پردے میں رہ کر پوری دنیا کو چلاتا ہے۔ آپ اس ہاتھ کو یہودیوں کا 13 خفیہ خاندان سمجھے۔ اس جو انہوں نے وہ ہاتھ بنایا ہے، ہاتھ کی تصویر دے کے عقل مندوں کے لیے اشارہ کیا ہے، اگر عقل ہے تو سمجھ جائیں، تو اس سے مراد یہودیوں کے 13 خفیہ خاندان سمجھے جو پوری دنیا کی معیشت، زراعت، میڈیا، حکومت، الغرض ہر چیز کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں۔ ورلڈ بینک ہو یا IMF، یہ تمام ادارے ان کے فنڈز سے ہی چلتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا خرچہ پانی یہی دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ جو ہے کہ تمام بڑے اداروں کے سربراہان ان کے اپنے لوگ اور یہودی نسل ہیں۔ اقوام متحدہ کو آپ ان کے گھر کی لونڈی سمجھیں۔ IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے در حقیقت اقوام متحدہ کے ادارے ہی ہیں۔ آج یہ 13 خاندان یہودی اپنے مسیحا کے انتظار میں ہے، جس کے بارے حال ہی میں اسرائیلی یہودی رگبی اور یہاں تک کہ اسرائیلی سرکاری وزراء بھی اعلان کر چکے ہیں کہ مسیحا اسی سال آ رہا ہے۔ تو اسرائیلی چیئرمین جو رگبی ہے، مسٹر رگبی، انہوں نے اس بات کو واضح کیا، اور بہت سے اسرائیلی وزراء، پچھلے دنوں وزیر دفاع جو ہے ان کا بھی ایک وہ چل رہا تھا، انٹرویو چل رہا تھا، تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جو مسیحا ہے ہمارا آنے والا وہ اسی سال ہی آئے گا۔ آپ احباب کو اس حوالے سے میں آگاہ کرتا چلا جاؤں کہ دجال سے پہلے ان کا ایک مسیحا بھی آئے گا۔ ویسے تو یہ دجال کو ہی مسیح الدجال کہتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی ایک شخص آئے گا جو اس دجال کے لیے ہیکل سلیمانی تیار کرے گا، بیت المقدس شریف کو گرا کے شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تیار کرے گا۔ ایک ہیکل سلیمانی تخت جو ہے وہ دجال کے لیے تیار کرے گا، تو وہی ان کا مسیحا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ مسیحا اسی سال آ رہا ہے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ہماری اس مسیحا سے ملاقات بھی ہو چکی ہے، ہاں میں اس مسیحا سے ملاقات بھی کر چکا ہوں، اور بتا دیا کہ مسیحا اسی سال کسی بھی وقت آ جائے گا۔ یعنی یہ لوگ جانتے ہیں کہ مسیحا کون ہے، مسیحا کو یہ لوگ جانتے ہیں کہ مسیحا کون ہے، لیکن اس کا فی الحال اعلان نہیں کر رہے۔ مسیحا کو جانتے ہیں کہ مسیحا کون ہوگا جو دجال کے لیے ہیکل سلیمانی تیار کرے گا، لیکن اعلان نہیں کر رہے، لوگوں کو بتلا نہیں لے، لوگوں کو اوپر واضح نہیں کر رہے۔ نمبر 4 ہے یہ وائرس، یعنی کرونا وائرس۔ کرونا وائرس کا کنٹرول بھی اسی خفیہ ہاتھ کے پاس ہے۔ کرونا وائرس کا کنٹرول بھی اسی خفیہ ہاتھ کے پاس ہے۔ جب پوری دنیا وائرس کے خوف سے کانپ رہی ہے تو یہ لوگ کون ہیں جو کہتے ہیں کہ وائرس ان کے قابو میں ہے؟ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وائرس کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع خود کہتے ہیں کہ ہمیں وائرس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوٹیوب کے اوپر اگر آپ سرچ کریں گے تو اس کا انٹرویو جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ وزیر دفاع اسرائیل، اس نے خود بیان کیا، اس نے خود انٹرویو میں کہا کہ یہ وائرس ہمارے قابو میں ہے، ہمیں اس سے کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، کسی بھی قسم کی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ جب 70% آبادی کو کرونا متاثر کر لے گا تو پھر از خود ختم ہو جائے گا۔ 70%، باقی 30% آبادی بچ جائے گی اور 70% آبادی ختم ہو جائے گی۔ حساب لگائیں تو ٹوٹل 7 ارب میں سے 4 ارب آبادی کو انہوں نے ابھی مفلوج کرنا ہے، آبادی کو ختم کرنا ہے، اور 3 ارب آبادی جب بچ جائے گی تو کہتے ہیں کہ یہ وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یعنی وہ پہلے سے جانتے ہیں یہ سب کچھ، اب بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، اب سب ماشاءاللہ عقل مند لوگ ہیں، اب وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ اتنے فیصد آبادی ختم ہو جائے گی اور اتنے فیصد باقی جو ہے وہ بچ جائے گی۔ اس بات کی علامت ہے کہ پردے کے پیچھے وہ بہت کچھ جانتے ہیں، ان کے یہ انٹرویوز، ان کی یہ باتیں، ان کے یہ قول، ان کی یہ انٹرویوز، یہ سب کچھ اس بات کی شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ وہ پردے کے پیچھے بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں۔
تو بالکل مطمئن ہیں، اسی لیے نہ وہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں، نہ ہی انہیں کوئی پریشانی ہے، بلکہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ وائرس ان کے قابو میں ہے۔ اب کون سمجھائے لوگوں کو؟ یہ وائرس اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ ہم نے اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ بھئی یہ ان کی ایک سازش ہے، یہ جان لیوا مرض ہے۔ تو خدا را جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے اوپر عمل کیجئے، نماز کی کثرت کیجئے، اللہ کے ذکر و اذکار کی کثرت کیجئے، قرآن مجید کو کثرت سے پڑھیے، قرآن مجید سے اپنا تعلق جو ہے وہ قائم کر لیجئے۔ تو وہ ایک حدیث شریف میں ملتا ہے کہ جو سورہ کہف پڑھتے ہوں گے نا، وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے، دجال کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ کہف کی بھی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 5، دا ایئر وداؤٹ ونٹر کے نام سے انہوں نے خفیہ پلان جو ہے نمبر 5 پہ رکھا ہے۔ اس کو اگر ہم ڈیکوڈ کریں تو اس کا مطلب ہوگا اس سال دنیا کو موسم سرما گھروں میں دیکھنا پڑے گا۔ اس سال موسم سرما جو ہے، سردیوں کا موسم جو ہے، وہ لوگوں کو گھروں میں رہ کے گزارنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سال کا 6واں مہینہ، یعنی کہ یہ جون چل رہا ہے، تو جون کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا ہے اس موسم سرما نہیں ہوگا، اس سال موسم سرما نہیں ہوگا، یعنی دنیا کو موسم سرما گھروں میں ہی رہ کے گزارنا پڑے گا۔ جو موسم سرما کے مزے ہیں وہ نہیں لوٹ سکیں گے۔ تو بتانا ضروری یہ سمجھوں گا کہ کرونا وائرس پر بنی فلم 2011 میں ریلیز ہونے والی ایک مووی کرونا وائرس پہ، کنٹیجین مووی جو ہے، اس میں بھی ایک ڈائلاگ بالکل اسی طرح ہی ملتا ہے کہ جو جب ایک لڑکی کو ویکسین نہیں ملتی تو وہ کہتی ہے کہ ہائے میرا موسم سرما برباد ہو گیا، کیوں کہ مجھے اب اس بیماری کی وجہ سے سردیوں میں بھی گھر میں ہی قید رہ کے گزارنا پڑے گا۔ تو یار کون ہے جن کو یہ سب کچھ پتہ ہے، جو سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے؟ تو دوستان محترم، اکانومسٹ میگزین اور فلم کنٹیجین اور موجودہ صورتحال کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ان کا آپس میں بہت زیادہ ایک عظیم سمبند ہے۔ ان تینوں کا، فلم کنٹیجین، اکانومسٹ میگزین اور موجودہ صورتحال کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر حالات بالکل اس فلم کی طرح رہے تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تیار رکھیں، وہ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ تو وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے ابھی سے ہی تیاری شروع کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آنے والے خطرات سے محفوظ فرمائے۔ اگر لاک ڈاؤن مزید چند ماہ چلتا ہے تو ہر ملک کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو جائے گی، ڈاکے پڑنا شروع ہو جائیں گے، اور اس دفعہ یہ جو ڈاکے ہیں یہ گولی نہیں چلے گی، جان کے لیے نہیں چلے گی، بلکہ راشن کے لیے چلے گی، روٹی کے لیے چلے گی۔ لوگ روٹی کے لیے ایک دوسرے کے اوپر بندوق تانیں گے، ایک دوسرے کے اوپر گولیوں کی بچھاڑ کریں گے۔ تو اس فلم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب حالات پیچیدہ ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں، ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ اور عوامل بھی ہیں جنہیں ابھی تک اکانومسٹ میگزین نے نمایاں نہیں کیا، شاید اگلے مہینے کے شمارے میں ظاہر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب آنے والے حالات کے بعد جو ہے وہ آگاہ کر دیں۔ تو دوستان محترم، اصل میں یہ سب کچھ ہو کس لیے رہا ہے؟ اصل میں یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ میں کرنا لازمی سمجھوں گا۔ تو ان کا پہلا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے ایجنڈا 5G۔ سب سے پہلے 5G انسٹالیشن ہے جو لاک ڈاؤن کے دوران دنیا کے بیشتر ممالک میں کی جا چکی ہے، چپکے سے کی جا رہی ہے۔ عالمی میڈیا کو اس کی رپورٹنگ سے روکا گیا ہے۔ میڈیا پر آپ کو 5G کے متعلق کوئی خبر نہیں ملے گی۔ لندن میں مکمل لاک ڈاؤن ہے، لیکن وہاں پر 5G انسٹالیشن کا عمل جو ہے پھر بھی دن رات بڑے شور و زور سے ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی ٹیلی نار اور زونگ کے کمپنیوں نے
5G کے اشتہارات کے ذریعے 5G کو پروموشن کے شروع کر دی ہے. آخر یہ 5G کیا ہے؟ آخر یہ 5G کیا بلا ہے؟ یہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ دراصل انٹرنیٹ کی تیز ترین رفتار ہے جو اگر کسی علاقے میں انسٹال کر دی جائے تو اس پورے علاقے کو ایک سپر کمپیوٹر کے ذریعے ہر وقت ویڈیو پر دیکھا جا سکے گا. علاقے کا کوئی فرد ایسا نہیں بچے گا جس کی جاسوسی ممکن نہ ہو. مکمل ہو جائے گی. ملٹری سطح پر تو یہ کام پہلے سے ہی ہوتا تھا. جو بڑی بڑی افواج ہیں تو وہ اس کام کو پہلے ہی فوجی سطح پہ کرتے تھے، لیکن عوامی سطح پر اسے لانے کا بہت زیادہ سائنسی نقصان بھی ہے. حالانکہ سائنسی نقصان بہت زیادہ ہے اس کو عوامی سطح پہ لانے کا. پہلے تو ایک محدود جگہ اور محدود سطح کے لیے اس کو انسٹال کیا جاتا تھا اور اس کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن عوامی سطح پر لانے کا سائنسی نقصان بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس ٹیکنالوجی کی شعاعیں انسانی دماغ کے لیے نہایت ہی خطرناک ہیں. ماہرین جو سائنٹسٹ ہیں ہمارے حضرات ہیں، انہوں نے اس بات کو پروف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 5G کے سگنلز میں رہنے والا انسان ایسا ہوگا جیسے اس کا دماغ مائکروویو اوون میں پڑا ہوا ہے. یعنی کہ اس کا دماغ پھٹنے کو رہے گا، اس کا دماغ ہر وقت اتنا گرم رہے گا. یہ انسان کو مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار کر دے گی، لیکن اس خفیہ ہاتھ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. چاہے اس کے لیے اسے کئی جانوں کا بھی دینا پڑے تو وہ دے دے گا. اس کو تو صرف پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے لوگوں کو، تاکہ اس مقصد کے لیے لاکھوں انسانوں کو مارنا پڑا تو اس کے لیے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ عام سی بات ہوگی. تو دوسرا پروجیکٹ ہے نینو چپ بذریعہ ویکسین. دوسرا پروجیکٹ تو حال ہی میں ایک آرٹیکل پڑھا جس میں بل گیٹس نے $1 بلین $1 بلین جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا. یہ اعلان پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کرتا ہے کرنے کے متعلق تھا. سوال یہ ہے کہ پوری دنیا ڈیجیٹلائز کیسے کیا جائے گا؟ پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کیسے کیا جائے گا؟ حال ہی میں اس کا جواب ہے کہ 5G اور نینو چپ سے. دیکھیں 5G ٹاورز بظاہر تو نیٹ کی سپیڈ کے لیے ہوں گے، نیٹ کو تیز ترین ایک جو انٹرنیٹ آفر ہے اس کے لیے ہوں گے، لیکن ان کا اصل جو خفیہ مقصد انسانوں میں لگی نینو چپ بہت زیادہ چھوٹی چپ. نینو چپ کا مطلب ہے بہت زیادہ چھوٹی چپ. تو جو انسان جو ہے وہ ایک دوربین کے ذریعے جو ہے وہی دیکھ سکتا ہے، ورنہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. تو جمع ہونے والا ڈیٹا یعنی آپ کی دماغی سوچ کسی خفیہ جگہ جمع کرنا ہوگا. وہ خفیہ ہاتھ جسے آپ اکانومسٹ میگزین پر دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے دماغوں میں پیدا ہونے والی سوچ کو کسی نامعلوم جگہ پر اپنے سپر کمپیوٹر کے ذریعے وہ اس بات کو دیکھے گا. تو یہ ایجنڈا 5G جو ہے یہ اصل میں میں تو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا مسیح ہوگا. حقیقتاً وہ یہودیوں کا مسیح ہوگا جو اقوام متحدہ کی سپر گورنمنٹ سے بھالتے ہی ان ٹیکنالوجیز سے انسانوں کے دماغ بھی پڑھ لے گا، بلکہ کسی کے بولنے سے پہلے اس کے خیالات بھی جان لے گا. بالکل اسی طرح ہی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ دجال ایک جگہ سے گزرے گا تو وہاں کسی شخص کے والدین جو پہلے سے ہی فوت ہو چکے ہوں گے تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ کاش میرے والدین میرے پاس ہوتے. تو وہ جو مسیح ہے ان کا دجال ہے وہ اس کے پاس جائے گا، اس کو کہے گا کہ تو چاہتا ہے کہ تیرے والدین زندہ ہو جائیں، تیرے پاس آ جائے؟ کہتا بالکل جی. تو کہے گا کہ ٹھیک ہے اگر وہ آ جائیں تو کیا تم مجھے خدا مانے گا؟ تو وہ کہتا ہے بالکل میں مانوں گا. تو پھر دجال جو ہے وہ شیاطین کو حکم دے گا کہ اس کے جو والدین اور ان کے شکل اختیار کر کے آؤ یا ان کے مردہ جسموں میں داخل ہو جاؤ اور اس کے سامنے آؤ. تو وہ اس کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا یہ تیرا رب ہے، یہ جو بھی کہتا ہے اس کی بات مان لے. تو اصل میں وہ شخص پھر انکاری تو ہو نہیں سکے گا. تو دجال اور اس کی قوتوں کو شیاطین کی مدد حاصل ہو جائے گی.
یہاں اس بات سے یہ بھی ثابت ہو گیا، اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا، اذانیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ جو بقیہ حصہ ہے وہ ابھی یہ تھوڑا سا بیان کر کے اس کے بعد جو نماز عصر کے بعد انشاءاللہ تعالی بقیہ حصہ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ احباب یہی انشاءاللہ جماعت کا بھی اہتمام کریں گے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ تو ابھی ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ ہیں، تو آخری بات جو ہے وہ سماعت فرما لیں۔ تو دوستان محترم، یعنی وہ کسی ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا جس سے دنیا میں غیر مرئی مخلوق، یعنی غیر دیکھنے والی، نہ دکھنے والی مخلوق یعنی جنات اور شیاطین سے بھی ان کا رابطہ جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا، ایسی ٹیکنالوجی ان کے پاس میسر ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کے شیاطین کو بھی دجال کے تابع کر دے گا، تاکہ اس فتنہ عظیم سے، اس بہت بڑے فتنہ سے دنیا کے آخری بہترین مسلمانوں کی آزمائش کی جا سکے۔ اب اس سارے منظر عام کو اگر مختصر بیان کیا جائے تو یہ کچھ ایسا ہوگا کہ خفیہ ہاتھ کامیاب ہو رہا ہے، ہر چیز طے شدہ منصوبے کے تحت ان کے کنٹرول میں ہے۔ کرونا وائرس سے دنیا کو لاک ڈاؤن کروا کے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے چپکے سے 5G انسٹالیشن شروع کر دی ہے، اور بل گیٹس اور نینو چپس کی شروعات کے لیے اقوام متحدہ سے $1 بلین کا معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ اس معاہدے میں ویکسین بنے گی، اور اسی ویکسین کے اندر اتنی چھوٹی نینو چپ ہوگی کہ جو انسان کو خوردبین سے ہی نظر آ سکتی ہے، وہ دنیا کے ہر انسان کو دی جائے گی۔ کانٹیجائن فلم میں جو ویکسین جو لوگوں کو دی جاتی ہے وہ تو ناک کے ذریعے دی جاتی ہے، اگر یہ ویکسین بھی ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے یا کسی بھی میڈیکل کے ذریعے وہ اگر یہ ویکسین دی جائے گی تو ساتھ ہی اس کے وہ جو نینو چپ ہے وہ بھی چپکے سے اس انسان کے اندر داخل کر دی جائے گی، چونکہ چپ انتہائی چھوٹی ہے اور کسی بھی ویکسین کے ذریعے جسم میں ڈالی جا سکتی ہے، لہذا کسی انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ چپ زدہ ہو چکا ہے، اس کے اندر وہ چپ آ چکی ہے، اس کا تمام جو ڈیٹا ہے وہ کسی خفیہ جگہ پہ جمع کیا جا رہا ہے۔ تو دجال کو دنیا میں خوش آمدید کہنے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ جو پہلے سے اس فتنے سے آگاہ ہوں گے وہی اس سے بچ پائیں گے، جو لا علم ہوں گے وہ پھنس جائیں گے، بہک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، سیلابی پانی میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عظیم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس فتنہ عظیم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گھروں میں سورہ کہف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سورہ کہف کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ جو بقیہ خفیہ پلانز ہیں اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے جو بھی اہتمامات کیے جا رہے ہیں، تو ان کے اوپر ایک اور سوال بھی ہمارے پاس پہنچا ہے، تو اس کے ان تمام کے جوابات جو ہیں وہ ابھی نماز عصر